السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے یونٹ نمبر 7 فار رائٹنگ ریسرچ پرپوزل۔ یہ سبجیکٹ ہے ریسرچ میتھڈز ان ایجوکیشن کا، جس کے فرسٹ 6 چیپٹرز ہم لوگ کور کر چکے ہیں۔ آج ہم لوگ یونٹ نمبر 7 سٹارٹ کریں گے اور رائٹنگ ریسرچ پرپوزل کے 3 سب ٹاپکس ہیں۔ ریسرچ پرپوزل، اس کی نیڈ اور اس کی نیچر، فارمیٹ آف ریسرچ پرپوزل اینڈ دین ایتھیکل کنسیڈریشن ان ایجوکیشنل ریسرچ۔ سو فرسٹ وی ڈسکس ریسرچ پرپوزل، اٹس نیڈز اینڈ نیچر۔ ریسرچ پرپوزل کیا ہے؟ A research proposal is a document that outlines a plan for your research project, including the research questions, objectives, methodology, and significance. Here's a basic structure and some guidance to get you started. ریسرچ پرپوزل ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ آؤٹ لائن ہوتی ہے، جس میں سمجھیں گے ایک ڈمی سا آؤٹ لائن ہے جس میں آپ اپنی ریسرچ پروجیکٹ میں جو چیزیں انوالو ہیں وہ ہیں ریسرچ کوسچنز، آپ کا ٹاپک، اس کے آبجیکٹیوز، آپ نے کون سا میتھڈ یوز کرنا ہے، اس کے سگنیفیکینس یعنی اس کے بینیفٹ ان فیوچر کیا ہوں گے، اور اس کے علاوہ اس میں آپ نے کون سا انالیسس یوز کی ہے، اس میں ریکمنڈیشنز کیا ہیں، اس کے فائنڈنگز کیا ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اسٹارٹ ود ریسرچ پرپوزل نیڈ۔ ریسرچ پرپوزل کی ضرورت کیوں ہے؟ A research proposal serves several important purposes in research process. It's a document that outlines the plan for your research project and provides a roadmap for your study. Here are some key reasons why a research proposal is essential. Research proposal جو ہے آلریڈی میں بتا چکی ہوں کہ یہ ایک روڈ میپ کی طرح کام کرتا ہے آپ کی اسٹڈی میں، اور اس کے جو کچھ امپورٹنٹ ریزنز ہیں کہ ہم لوگ کیوں بناتے ہیں ریسرچ پرپوزل، وہ کیا ہے؟ ایک سب سے نمبر 1 دیکھ لیں، کلیئرٹی آف پرپز۔ آپ نے جو کچھ ریسرچ آپ کر رہے ہو وہ ایک تو کلیئرلی لکھا ہونا چاہیے، اور اس کا پرپز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پرپز میں کیا چیز کہ وہ آپ کیا اس میں چاہ رہے ہیں، وہ آپ کا جو ریسرچ پرپز ہے وہ کلیئرلی ہو، ریسرچ کے آبجیکٹیوز اس میں کلیئر ہوں، اس میں ریسرچ کے کوسچنز کلیئر ہوں، اور ریسرچ کے ہائپوتھسس کلیئر ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ فوکس کرے گا اور بتائے گا اسکوپ آف یور اسٹڈی، آپ جو اسٹڈی کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ان فیوچر اسکوپ کیا ہے، اور آپ اس کو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ اس میں لکھیے۔ دین آپ نے امپورٹنٹ فیکٹر لکھنا ہے، وہ ہے پلاننگ اینڈ آرگنائزیشن۔ ریسرچ پرپوزل کی جو آؤٹ لائنز ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہوں گی، جس میں آپ جو ہے وہ بتائیں گے کہ میں یہ اسٹیپ اس اسٹیج پر کروں گا یا کروں گی۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ آپ کی جو تھاٹس ہوتی ہیں، آپ نے کون سا میتھڈ یوز کرنا ہے، کون سے ریسورسز لینے ہیں، آپ نے ریسرچ پروسیس کو زیادہ بینیفٹ اور زیادہ افیکٹو اور ایفیشینٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ ریسرچ پرپوزل چاہیے ہوتا ہے۔ دین گائیڈنس اینڈ ڈائریکشن۔ آپ کی جو ریسرچ پرپوزل ہے اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ آپ کو گائیڈنس چاہیے، آپ کو کیا چاہیے اور دوسروں کو کیا گائیڈنس چاہیے۔ لائک آپ نے جس وقت کسی ریویور کو کہا یا کسی ایکسپرٹ کو کہا کہ میں یہ چیز کنڈکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ آپ کو اپنے ریویوز بھی دے گا، آپ کو کچھ ایڈوائزز بھی دے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ کیا ہیلپ کرے گا کہ انشور کرے گا کہ ہر بندہ اس سوسائٹی کا یا اس اسٹڈی کے اندر آنے والا ہر بندہ اس سے بینیفٹ ہو۔ نو واٹ از ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ ایک ریسرچ پرپوزل میں جب آپ آؤٹ لائن بناتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کی، تو یہ وہ سٹیجز ہیں ریسرچ پروجیکٹ کی جس میں آپ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ نے کس کام کو کتنا ٹائم دینا ہے۔ فار ایگزامپل سب سے پہلے آپ دیکھ لیں چیپٹر 1 یا لٹریچر ریویو یا ڈیٹا کلیکشن یا ڈیٹا انالیسز، مطلب کچھ بھی آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کی ٹائم لائن پہلے سے ڈیفائن کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ٹائم لائن آپ نے کیسے ڈیفائن کرنی ہے کہ وہاں پہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں لٹریچر ریویو اگر کروں گا تو میں 3 to 4 months لوں گا،
ڈیٹا کلیکشن ہوگی تو 1 to 2 months ہوگی. ڈیٹا کا انالیسس اتنا ٹائم لے گا, اس کی فائنل رپورٹنگ اتنے ٹائم لے گی. جب آپ کسی بھی چیز کے لیے نا سب سے پہلے آپ ٹائم لائن سیٹ کریں گے تو آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ ہاں جی میں نے اس ٹائم میں یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے, بیکاز وہ ایک ڈیڈ لائن آپ سیٹ کر لیں گے. اکاؤنٹیبلٹی, واٹ از اکاؤنٹیبلٹی؟ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ انکلوڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ریسرچ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے, جو آپ نے یہ آپ کو ایک موٹیویشن دیتا ہے. دین آپ کا پبلیکیشن اینڈ ڈائیونسیشن. پبلیکیشن کیا ہے کہ جس وقت آپ ریسرچ پرپوزل ڈیولپ کرتے ہیں, اس کی ایک فاؤنڈیشن بناتے ہیں, تو وہ ان فیوچر اسٹڈی پبلش بھی ہوگی. تو اس میں کیا کیا ہوگا جب پبلش ہوتی ہے کوئی بھی ریسرچ پیپر, تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے, ریسرچ میتھڈز ہوتے ہیں, اس کا انالیسز ہوتا ہے, پوٹینشیل فائنڈنگز جو آپ نے اس میں کی ہیں وہ, اور اس کے بعد آپ نے اس ریسرچ پیپر کو لکھا یا اس کے آرٹیکلس کو پبلش کیا. دین آپ نے اکیڈیمک اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ لکھا. اب آپ کے اکیڈیمک اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ ریسرچ جو ہے وہ آپ کی اسکلس کو انہینس کرے گی, آپ کی کریٹیکل تھنکنگ اور آپ کی ایبلٹیز کو انہینس کرے گی, آپ کی اکیڈیمک رائٹنگ کی کیپیبلٹیز ہیں ان کو اسٹرانگ کرے گی, آپ کو ایک ویلیویبل ایکسپیرینس دے گی, اور آپ کی اکیڈیمک اور پروفیشنل گروتھ میں آپ کو ہیلپ کرے گی. ان شارٹ اگر میں سمری میں یہ کہوں کہ ریسرچ پرپوزل وہ ڈاکومنٹ ہے, وہ کروشیل ڈاکومنٹ ہے, یا وہ آؤٹ لائن ہے جس میں اسکوپ, کسی بھی ریسرچ کا اسکوپ, اس کے آبجیکٹیو, اس کے میتھڈز, اس کی سگنیفیکینس ریسرچ پروجیکٹ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو پلان کیسے کیا, آپ نے اس کو آرگنائز کیسے کیا, دین آپ نے اپنی اسٹڈی کو جسٹیفائی کیسے کیا, انکلوڈنگ ایتھیکل کنسیڈریشن. تو آپ نے ہر چیز کو ایک ساتھ ایڈریس اس سبمٹ کیا, اور ایک ویل پریپیئر جب ریسرچ پرپوزل ہوتا ہے وہ ان فیوچر جو ہے وہ اس کی اپرچونیٹیز آپ کو دیتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو سکسیزفل ریسرچ آؤٹ کمز دیتا ہے.